أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا
له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور
ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي فلو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فيعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جزاک اللہ خیر وبارک اللہ فیک، ماشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ کہف کا یہ 16واں سپارے سے جو ہے نا شروع کیا تھا آج کی تلاوت۔
हम पहले ज़रा थोड़ा सा स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि सूरतुल कहफ जो है ना उसकी क्या फजीलतें हैं। अल्लाह ताला से पहले मदद मांग लेते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला हमारे ये इल्म में जो है ना इजाफा अता फरमाए, हमें मकबूल अमल करने वाला बनाए। और अल्लाह ताला जो है हमारी इस टूटी फूटी कोशिशों को कबूल करे, हमारा मुआविन मददगार बन जाए हमारे इस काम में। जो है ना अल्लाह ताला खैर भलाई अता फरमाए और इसको दुनिया और आखिरत की तमाम रहमतों से, बरकतों से और नेमतों से हमें नवाजे अल्लाह ताला अपने फजल से और अपने करम से। और हमें हमेशा जो है ना जब तक हम जिंदा रहे इस कलाम के साथ जोड़े रखे। और अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल खैर खैर से करे और दुनिया में भी हमें खैर और आफियत नसीब फरमाए और आखिरत में भी अपनी रहमत नसीब फरमाए अल्लाह ताला। आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये सूरतुल कहफ है। और सूरतुल कहफ जो है ना इसकी फजीलत आती है, हमें सबको पता है, हम हर हफ्ता इसको पढ़ते हैं। जुमा के दिन हमें पढ़ने के लिए कहा गया है कि एक हफ्ते जुमा के दिन पढ़ोगे तो उसका नूर अगले हफ्ते तक रहेगा। तो इसमें ऐसी क्या बात है देखते हैं कि सूरतुल कहफ में ये क्या क्या बात है कि इसको इस तरह से इसकी फजीलत दी गई है और कहा गया है। तो अपना जो आज का दर्स है वो शुरू करने से पहले मैं सवाल पूछूंगी। मैं कल के दर्स की ये थोड़ी सी तमहीद बांध रही हूँ। तो ये सूरतुल कहफ जो है ना ये इसमें जो है चार तरह की आजमाइशों का जिक्र है। चार तरीके की आजमाइशों का जिक्र है। और चार तरीके की जो आजमाइश है उसको हम देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो है ना ईमान की आजमाइश है। और वो उसका तमाम वाकयात के पैराए में हमें समझाया गया है। तो ईमान की जो आजमाइश है, ईमान को जो अल्लाह ताला जांचता है और ईमान के बारे में जो हमारी ट्रायल है वो असहाबी कैफ के किस्से से कि उन्होंने ईमान ले आए थे। वो कोई ऐसे नौजवान थे और पढ़े लिखे थे और वहाँ उस कौम के ना मिनिस्टर्स और ऊंचे दर्जे वाले लोगों के औलाद थे। लेकिन जब उन्होंने अपने ईमान का जो है ना दरबार में ऐलान कर दिया, बादशाह के दरबार में, तो उनको जो है ना हाँ तो पकड़ना चाहा और उनको मारना चाहा। तो फिर ये लोग जो है ना पढ़े लिखे और अच्छे लोग थे, समझदार लोग थे, नौजवान थे। तो इनका जो है ना एक साथ में कुत्ता था। तो ये सब जो है ना अपनी जान ईमान को ज़ाय करने से बेहतर था कि वो जान को ज़ाय कर दे। ये दुनिया की जीनत, ये सूरह कहफ में आप देखें जीनत, ये दुनिया की जीनत जो जमीन पर है, हमने सबको जीनत बनाया है और ये दुनिया की जीनत है। और एक दिन हम इसको मिट्टी और चटियल वो बना देंगे। और एक लफ्ज आता है अलमाल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया। माल का लफ्ज पहले आया, बनून का बाद में। ठीक है ना, क्योंकि माल हासिल करते करते लोग थकते नहीं है। और बेटों से एक बाज दफा औलादों से ना थक जाते हैं, लेकिन मांगते तो है दोनों ही। और माल से तो इतने माल के तो हरीस होते हैं कि कभी माल जमा करते करते थकते नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि इसको सबको तो दुनिया की जीनत बनाया है। ठीक है ना। और जो बाकी रहने वाली चीजें हैं वो अमाल सालिहा, और अमाल सालिहा में सबसे पहला तौहीद और ईमान है। तो अपने ईमान को बचाने के लिए उन्होंने वो दुनिया की जीनत, वो बादशाह के जो सारे उनको जो मिलती थी सहूलतें, वो सारी को छोड़कर वो गार में चले गए। और आप देखें कि उनके साथ उनका कुत्ता था। अब देखिए, एक मेरा सवाल है, उसको आप पहले सवाल को नोट कर लें। सवाल यह है कि अभी तक का जो भी हमने सबक पढ़ा है उसमें मुख्तलिफ तरीके से कितने कुत्तों का जिक्र आया है और उन कुत्तों की क्या सिफात बताई गई है। ठीक है। तो ये एक कुत्ता था और देखें वो कुत्ते को ईमान वालों के साथ सोहबत मिलने पर उनकी, ऐसे लोगों की सोहबत से उनको उस कुत्ते को इतनी इज्जत बख्शी गई है कि कयामत तक उसका जिक्र है। वो तीन थे, वो चार थे, वो पांच थे, वो है, लेकिन साथ में तीन चार पांच के साथ कुत्ते का जरूर है कि चौथा उनका कुत्ता था, पांचवा उनका कुत्ता था, छठा उनका कुत्ता था। और वो गार में जाकर लेटे थे और उनको अल्लाह ताला जो है ना हाँ तो करवटे, ये मोजज़ात जो है ना वो बताया अल्लाह ताला ने सारे ना। ये सूरह कहफ में बहुत सारे मोजज़ात की भी बातें हो रही है। तो ये मोजज़ात में से था कि वो उनको ना लिटाया था, अल्लाह ताला ने उनको मौत दी थी
اور ان کو اللہ تعالیٰ کروٹیں بدلتا رہتا تھا تاکہ زمین ان کے گوشت کو نہ کھا سکے، یعنی ان کو جو ہے نا ہاں تو وہ سڑے نہ۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کیسے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو کروٹیں بدلتا تھا تاکہ ان کا جسم سڑے نہ۔ اور کتے کو جو ہے نا دہانے پر بٹھا دیا تھا، اور وہ تو پیر پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کتے کا جسم جو ہے نا وہ زمین میں اس طرح سے بیکٹیریاز وغیرہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کھاتی نہیں ہے زمین۔ تو وہ کتا جو ہے نا وہ بالکل ایسے ڈراونا چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا کہ جو بھی لوگ آتے تھے دیکھتے تھے تو ڈر جاتے تھے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اس کتے کا نام جو ہے نا قطمیر تھا، ٹھیک ہے نا، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ ایک کتا تھا، اور اس کو نیک لوگوں کی صحبت نے، دیکھے کتے کا ذکر کس طریقے سے آتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت نے اس کو جو ہے نا آگے بڑھا دیا تھا، اور قیامت تک کے لیے قرآن میں وہ ایمان والوں کا ساتھی کہہ کر نہ اس کو پکارا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ۔ تو یہ چار طرح کے جو ٹرائل تھے، اس میں پہلا ایمان تھا، اور دوسرا جو ہے وہ مال کا ہے۔ مال کا ٹرائل ہے باغ والوں کا قصہ، باغ والے کو جو ہے نا مال دیا گیا تھا، اور اس نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، اور اس نے کہا کہ میں کاش کہ جب اس کا باغ اجڑ گیا تو کہا کہ میں کاش کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ کیا شرک کیا تھا اس نے؟ کوئی باغ والے نے کوئی بتوں کو تو نہیں پوجا تھا، شرک کا ادھر جملہ آتا ہے، کل کے سبق میں وہ تھا۔ تو شرک کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ باغ جو ہے نا میری محنت سے، اس کا دوسرا ساتھی جو تھا نا وہ اللہ کو مانتا تھا، موحد تھا، وہ کہتا تھا کہ اللہ نے دیا، کہتا نہیں یہ اللہ کون؟ اللہ یہ تو میری محنت سے جو ہے نا میں نے یہ سارا کیا، اور آخرت سے ڈر کہا تو کہتا ہے کہ میں آخرت سے کیا ڈرنا، آخرت ہوگی بھی کہ نہیں، اگر ہوگی بھی تو بھی وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ، تو یہ بھی اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو نا اللہ کے ساتھ شریک کر دیا تھا، اپنی باتوں کو اللہ کی باتوں کے آگے پیش کر کے نہ اللہ کی باتوں کو انکار کر دیا تھا۔ تو یہ اس نے شرک کیا تھا، یہ مال کے نشے میں چور ہو کے، آسائشوں کے نشے میں چور، تو یہ بھی ایک ٹرائل تھی۔ تیسرا ٹرائل جو ہے نا چار میں سے، علم کا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کسی جگہ پر جاتے ہیں اور وعظ وغیرہ کرتے ہیں اور دیتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے، یہ دنیا کا کون سب سے بڑا عالم ہے؟ خوش ہو کر کہتا ہے، تو کہتا ہے نہیں میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً جو ہے نا ان کو متنبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں موسیٰ، تیرے سے بھی ایک بڑا عالم ہے، میرا بندہ ایک ہے۔ تو کہنے لگے کہ کون ہے وہ؟ تو یہ علم کا جو ہے نا وہ ٹرائل تھا، کہنے لگے کہ کون ہے وہ بندہ؟ تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا ہاں فلاں فلاں جگہ پہ، میں جاؤں گا اس سے جو ہے نا میرے سے بھی زیادہ جو اس کے پاس علم ہے میں ان کا علم ضرور سیکھوں گا۔ علم کے حریص یہودی جو تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی تھی نا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام بھی علم کے حریص تھے، اور بہت زیادہ علم بھی رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور یہودیوں کو بھی بہت علم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں بتائی، مچھلی وغیرہ جو بھی ہے کہ ان کو نشانی بتائی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی معجزہ کیا، جہاں مچھلی کے دو دریاؤں کے سنگم پہ جانا، جہاں پہ ایک مچھلی لے رہے ہیں، انہوں نے تلی بھنی مچھلی کو لے لی ساتھ میں کھانے کے لیے، تو وہ مچھلی جو ہے نا وہ جب اسی جگہ پہ جا کے آرام کر کے بیٹھے چٹان پہ، اور جو ہے نا مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو بلا دیا، اور مچھلی جو ہے نا ایک سرنگ کی طرح نا اس میں چلی گئی پانی میں، اور باقاعدہ راستہ سرنگ کا پانی میں بنا، اور وہ سرنگ ویسے ہی رہی، واپس پانی اس کے اوپر آیا نہیں، مکس ہوا نہیں، اور سرنگ ویسے ہی، اور یہ لوگ آگے نکل گئے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اب جو ہے نا بھوک لگی ہے کھانا دو، پھر ان کو یاد ہے تو بولے، اور کہتا رہے مجھے شیطان نے بلا دیا، میں نے خود دیکھا کہ مچھلی جو ہے نا یہ باسکٹ میں سے نکل کے نا وہ پانی میں چلی گئی، سرنگ میں چلی گئی۔ تو اتنا وہ واضح دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب ہمیں مچھلی کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ نکل گئی ہے تو پھر اس جگہ پہ ہمیں وہ ملے گا آدمی۔ تو یہ پھر اپنا اتنا لمبا راستہ کرنے کے بعد وہ علم کے اتنے حریص تھے کہ انہوں نے چھوڑی نہیں اپنی ضد، اور وہ واپس آئے، واپس آ کر نا چٹان پہ جہاں پر وہ لیٹے تھے وہاں پر آئے واپس، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ سرنگ ہے نا ویسے ہی موجود ہے، تو انہوں نے پہچان لیا، بولے ہاں ادھر ہی مچھلی جو ہے نا وہ گئی تھی، اور یہ سرنگ ابھی بھی موجود ہے۔ پھر انہوں نے ذرا آزو بازو دیکھا تو وہ خضر علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ایک انسان، کہتے ہیں کہ انسانی تھے، اور جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ اور مزید علم دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک پردہ ہوتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہم انسانوں کو، بعض لوگوں کو ایسا علم ہوتا ہے کہ ہم پردے کے اوپر کیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نا، پردے کے سامنے کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم دیا گیا تھا کہ جو پردے کے سامنے کیا ہے وہ، اور خضر علیہ السلام کو پردے کے پیچھے کا بھی علم تھا،
वो उनको पता चल जाता था, यानी कि वो पहले से उनको समझ आ जाती थी। पर्दे के पीछे वाला इल्म भी जो है ना वो खिज़र अलैहिस्सलाम को दिया गया था। आगे पढ़ेंगे हम तो हमें पता चलेगा। फिर जो है ना तो वो कहते हैं कि जाके सलाम करते तो बोलते कौन हो, इतने बड़े वो वक्त का नबी थे और जो है ना इतने इल्म वाले थे, मशहूर थे। तो कहते कौन हो, तो कहते मैं मूसा। बोले अच्छा तुम मूसा हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी शागिर्दगी इख्तियार करना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है। और मैं तुम तो कहते हैं कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। उन्होंने अपनी स्कूल में एडमिशन देने के लिए शर्तें रखी, उनको अपने साथ ले जाने के लिए उन्होंने शर्तें रखी कि जो भी मैं करूं तुमने मुझसे सवाल नहीं करना। तो उन्होंने मान लिया और कहा कि जी मैं सवाल नहीं करूंगा, अगर मैं सवाल करूं तो फिर तुम मुझे कह देना। तो कहते हैं तुम सवाल नहीं करोगे, जो भी बात की हकीकत होगी मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। फिर ये इनके साथ चलते हैं। जैसे ही जाते हैं तो वो जो समंदर के किनारे थे तो उनको सामने जाना था, कश्ती में बैठे। कश्ती में बैठने के साथ उन्होंने थोड़ा आगे जाकर ना उन्होंने वो कश्ती के जो लकड़ियां वगैरह होती या सुराख कर दिया, या वो जो लकड़ियां जो होते हैं ना क्या कहते हैं उसको, वो उसको उखाड़ना शुरू कर दिया, एक दो को उखाड़ दिया उन्होंने। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना नबी थे ना, नबी जो है ना कहते हैं नबी की सिफत होती है, अच्छे लोगों की सिफत होती है कि मुनकिर बात को, गलत बात को देखकर खामोश नहीं रहते, फौरन बोल पड़ते हैं। वो नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर कोई किसी का नुकसान हो रहा है तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि ये तुम ये सबको डुबाना चाहते हो। ये नहीं कहा कि खुद बैठे थे ना कश्ती में, ये नहीं कहा कि मुझे डुबाना चाह, हमें अपने आप को डुबाना चाहते हो, कहा कि लोगों को डुबाना। वो दूसरों का पहले सोचते हैं, जो नबी होते हैं ना वो अपने दूसरे लोगों का ज्यादा पहले सोचते हैं। बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक जो ना सबक है सूरह कहफ में। तो वो कहते हैं कि तुम इनको डुबाना चाहते हो। तो कहने लगे कि मैंने तुम्हें बोला था ना तुम नहीं बोलोगे। तो कहते फिर खामोश हो जाते। फिर आगे जाते हैं, वो जब उतरते हैं कश्ती से वगैरह तो उधर जाते हैं, भूख लगी होती है, बस्ती वहां पर एक आबादी होती है, खाना मांगते हैं। तो वो ऐसे कंजूस लोग, वकील लोग होते हैं, दोनों को दो लोग थे फिर भी खाना देने से इनकार कर देते हैं। तो आगे चलते हैं तो वो जो वो बस्ती में एक घर होता है जिसकी दीवार जो है ना गिरी पड़ने वाली होती है, जाके ना वो अपने उससे कंधे को धक्का देते हैं तो वो उस दीवार सही हो जाती है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कह पड़ते हैं कि तुमने इसको ना इस दीवार को क्यों गिरा दिया। तो तुमने नहीं, तुमने इस दीवार को क्यों सही कर दिया, ये बस्ती वालों ने तो हमें खाना नहीं दिया था, इनके घर घर में एक उसको तुमने सही कर दिया। तो जो है ना आप उजरत मांग लेते इनसे। तो कहा कि फिर तू बोल पड़ा, फिर तू खामोश हो जा। तो फिर खामोश हो गए। तो ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसकी जो ना फिर क्या उन्होंने तावील बताई। आगे जाकर जो है ना वो आगे जाते हैं ना तो नहीं, कश्ती से उतरते ही ना एक बच्चे की गर्दन मोड़ देते हैं, या कश्ती से उतरते या फिर बस्ती में से निकलते हुए उन्होंने क्या करते हैं कि एक बच्चा सामने आता है ना तो उसकी गर्दन मोड़ देते हैं और उसको मार डालते हैं। कहते हैं तुमने नाहक इसको मार दिया। तो कहते तो अब तीसरी दफा जब तीसरी बार यार उन्होंने बोला तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो ये सूरह कहफ में इल्म की जो है ना वो तीसरा जो ट्रायल था वो इल्म का था, और चौथा जो ट्रायल था ना वो क्या है, पावर का है। चौथा ट्रायल जो है ना वो पावर का है, जुल्कर नैन के बारे में। जुल्कर नैन एक बादशाह था और उसको पावर दिया गया था, उसके पास जो है ना हाँ तो सफर करता था पूरी दुनिया के। और उसको जुल्कर, उसका नाम जो है ना वो साइप्रस या कुछ और था। और ये 539 कबल ईसा मसीह ये वाक्य हुआ था। तो हम उसको पढ़ेंगे आज का हमारे दर्स में, उसका सुल्करनैन का वाक्य वाक्य आएगा। अच्छा इससे पहले एक सवाल ये है, सवाल यानी कि अभी उसका मैं जवाब भी दे रही हूँ, सवाल वो वाला नहीं सवाल है। आप जरा अच्छे से कान लगा के सुने कि सूरह कहफ पढ़ने वालों को कहा गया, खुशखबरी दी गई है कि वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। जो इसके आगे पीछे की आयतें भी पढ़ ले या जो है ना हाँ सूरह कहफ को जुमा जुमा पढ़े तो इसकी क्या मुनासिबत है। तो इसकी क्या मुनासिबत बताई गई है कि सूरह कहफ में ये जो चार तरह की जो ट्रायल्स है, जो चार तरीके के इम्तिहान है, तो दज्जाल भी यही करने वाला है। ये सबसे जब दज्जाल आएगा कयामत के करीब तो ये सब लोगों को कहेगा कि अल्लाह को ना अल्लाह की इबादत ना करो, मेरी इबादत करो। वो सबके ईमान को खराब करेगा। ठीक है। फिर दूसरा उसका जो होगा ना, उसको जो है ना अल्लाह ताला ने पावर दिया होगा, जब चाहेगा बारिश बरसेगी, जब चाहेगा बारिश को रोक सकेगा। वो इसके पास इतना उसको ये दिया होगा। तो वो क्या करेंगे,
کہ جب چاہے بارش برسے اور جب چاہے بارش نہ برسے، تو ظاہر بات ہے کہ بہت ساری جو ہے نا نباتات اگے گی، فصلیں اگے گی جب بارش اپنی مرضی سے آئے گا تو۔ اب دیکھیے یہ کچھ عرصے پہلے 2-3 سال پہلے لوگوں نے گلف میں بارش نہیں ہوتی ہے تو وہ جو آرٹیفیشل بادلوں کے تحت جو ہے نا بارش برسانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ سبزہ چاہتے تھے، کیونکہ وہ وہاں پر فلرش ہونا چاہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ جو ڈیزرٹ ہے وہ بھی فلرش ہو جائے، اس میں بھی روزی آئے اور اس کے اندر ہمیں انکم ہو، تو اس وجہ سے وہ کر رہے تھے۔ لیکن ہے نا کیا ہوا کہ وہ تو ناکام ہو گئے۔ لیکن یہ دجال کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ دے گا کہ جب چاہے بارش آئے گی، جب چاہے روک دے، تو یہ مال کا فتنہ ہوگا کہ پھر مال کی فراوانی ہو جائے گی اور مال کا فتنہ ہو جائے گا، لوگ پھر اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ اور تیسرا جو ہے نا علم کا وہ ہے نا جھوٹی جھوٹی خبریں لا کے بتائے گا، کہانیاں بنا بنا کے، اور ایسی ایسی خبریں اور ایسے سے یہ آج بھی ہے نا، خبریں بنا بنا کے پیش کر دیے جاتے ہیں، پوسٹ بنا بنا کے پیش کیے جاتے ہیں، تو شروعات تو ہو گئی ہے، لیکن ہے نا دجال جو ہے نا اس کو تو اور زیادہ جو ہے نا وہ پاور ہوگا، تو وہ بہت زیادہ طریقے سے نا لوگوں کو اس طرح سے علم میں جھوٹے علم میں جو ہے نا وہ کرے گا، چکر میں ڈالے گا، اور پھر ہے نا یہ اس کے پاس جو ہے نا پاور بھی ہوگا، یعنی پورے دنیا کے بہت سارے حصوں پر اس کا راج ہو جائے گا، بہت سارے حصوں کو یہ کنٹرول کر لے گا۔ تو یہ دجال کے اس فتنے سے کو پہلے سے پہچاننا، یہ فتنے جو بتائے گئے ہیں، تو انشاءاللہ اگر انسان جو سوچے گا اور اللہ تعالیٰ سے قریب رہے گا، ایمان کی حفاظت کرتا ہوا ہوگا، تو وہ اس سے بچے گا۔ تو یہ جو ہے نا مناسبت تھی، اور آج کا جو درس ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں ہم کہاں سے، ہاں غلام کو قتل کیا، وہ وہاں پر ہمارا کل کا جو ہے نا وہ ختم ہوا تھا، تو میں فاطمہ سے بولوں گی کہ ہمیں نا تو ترجمہ پڑھ کے سنائیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گراہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا، بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتاؤں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کے پروردگار کی اس بدلے سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ اصل حقیقت ان واقعات جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اب میں یہاں سے ان آپ کا کو سمجھ آ گئی کہ یہ 3 واقعات جو تھے، جو ہوا تھا اس کا انہوں نے بتا دیا۔ تو یہ جو بھی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جیسے کشتی میں سوراخ کر دیا، تو چھوٹی مصیبت سے بڑی، اگر نہ سوراخ کرتا تو ساری بڑی کشتی چلی جاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو چھوٹی مصیبت سے بڑی، کبھی کبھی چھوٹی مصیبتیں دے کرنا اللہ تعالیٰ بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ماں باپ کو نیک بننا چاہیے تاکہ جو ہے نا بچے نیک ہو، اولاد اگر نیک چاہتے ہو تو اب خود کو بھی جو ہے نا نیک، خود تو جیسی مرضی زندگی گزارتے ہیں، بچوں کو نا آرڈر کرتے رہتے ہیں کہ نیک بنو نیک بنو، تو بچے نہیں بنتے، ٹھیک ہے نا؟ بچوں کو نیک بننا ہے تو پھر خود ان کو فائدہ کب ہوگا؟ جب انسان خود نیک ہوگا تو اس کے بچے نیک ہوگے انشاءاللہ، اور اس کی نیکی کا ان کو فائدہ ملتا رہے گا۔ تو یہ 2-3 باتیں تھی جو اس کے پوائنٹس تھے۔ اب جو ہے نا ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے۔ یہ ذوالقرنین کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا ہاں وہ بادشاہ تھا، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کو ماننے والا تھا۔ اور ذوالقرنین اس کا نام تو سائرس اس طرح کا کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن اس کا جو ہے نا یہ لقب تھا ذوالقرنین۔ اس کی نا 2 لٹیں تھی بالوں کی،
یا تو دو جو ہے نا، ہاں تو اس کے دو طرف جو ہے نا اس کا سر تھوڑا اونچا تھا، یا تو پھر وہ ہے نا دونوں طرف مشرق اور مغرب کے سفر کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے کہ دو سنگوں والا۔ تو یہ اس کا قصہ جو ہے نا وہ اب ہم پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو نا سوالات جو ہے نا، آپ کو میں نے پہلا سوال بتا دیا، ابھی تک جتنا بھی سبق آپ پہلے سپارے سے ابھی تک جتنا پڑھتے آئے اس میں کتنے کتوں کا ذکر آیا ہے اور کتنے وہ کتے کس نوعیت کے تھے۔ نمبر 2 ہے زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اچھا، یہ یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے اپنی صفات بتائی، ٹھیک ہے نا؟ ہم بتاتے ہیں، اگر ہم آگے پڑھیں گے نا تو یحییٰ علیہ السلام جب ہے نا اپنی صفات خود اپنی زبانی بتاتے ہیں تو اس میں سے کوئی 4 پوائنٹ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ آگے آئے گی سورہ مریم، تو اس میں رحمان لفظ کتنی دفعہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سورہ مریم میں کتنے انبیاء کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سورہ انبیاء میں بھی ایک سوال میں دو ہے، سورہ انبیاء میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے اور سورہ مریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے، آپ لکھ لیں۔ پھر ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب ایک بالکل نیو بورن بیبی ہوتے ہیں اور مریم علیہ السلام ان کو لے کر آتی ہیں تو ان کے پاس آ کر وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنی کون سی صفات بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واضح ہے آپ کے لیے؟ کلیئر ہے سارے سوال؟ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، مجھے لگتا ہے فاطمہ میں تھوڑا اور تیز پڑھ سکتی ہوں انشاءاللہ، تو ہم اس کا آگے لے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، جب آپ کو بلاؤں گی تو آپ پڑھ لینا واپس۔ اچھا، آپ نے کہاں تک پڑھا تھا فاطمہ؟ کہاں تک پڑھا تھا؟ آیت نمبر 82 تک۔ 82 تک پڑھ لیا؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن۔ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے۔ اچھا، ان سے حال دریافت کرتے ہیں، یہ سورہ کہف ہے نا، یہودی آ کر رسول اللہ سے کچھ چند سوالات کیے تھے۔ ایک یہ تھا کہ روح کے بارے میں بتاؤ، روح کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو غار میں جا کے نوجوان بیٹھے تھے تو ان کا کیا قصہ ہے؟ اور تیسرا یہ کہ وہ جو نا بہت زیادہ سفر کرتا تھا، ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ جو ہے نا مسافر تھا، بہت زیادہ سفریں کرتا تھا اور قبضے کرتا تھا زمینوں کو، تو وہ اس کا کیا قصہ ہے؟ تو یہ جواب جو ہے نا وحی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں پچھلی سورہ بنی اسرائیل میں جواب تھا، اور یہاں پر جو ہے نا یہ دوسرا جواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے یہ بادشاہ کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کو جواب دیا، یہاں تک کہ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے، یعنی اس کو ہر چیز مہیا کر دی تھی۔ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، یہاں تک یعنی ایک سفر کے لیے گیا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا۔ یعنی اتنا لمبا سفر کیا انہوں نے، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، یا آبادی ختم ہو گئی تھی، اور سورج اتنا کنارے پہ چلا گیا وہ کہ وہاں پر جو ہے نا گدلے سے پانی کے اندر سورج ڈوب رہا ہے اتنا اس کو نظر آیا، ٹھیک ہے؟ اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اچھا، وہ ایک الگ قوم تھی، جو اچھی آبادی تھی نا وہ نہیں تھی، یہ کون سی تھی؟ اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا کہ ذوالقرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کر لے، کیونکہ وہ جو ہے نا انسیولائزڈ ٹائپ کے، ننگے، ان کے آگے پیچھے کچھ نہ اس طریقے کے بھی جو ہے نا کچھ قوم تھی۔ تو اس قوم کے بارے میں کہا کہ وہ فسادی ٹائپ کی بھی قوم تھی، تو کہا کہ تو اس کو چاہے کہ تو تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کر دے۔ ہم نے تمہیں، مطلب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے تمہیں اس کے اوپر غلبہ دیا ہے، تم جو چاہے اس کو کر سکتے ہو، قتل کرو، قیدی بناؤ، جو بھی کرنا ہے کر لو۔ تو اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے۔ اس نے ظلم کرنے کے لیے منع کیا، اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔
کیا مطلب ہے کہ پاور دینے کے باوجود اس نے اچھی صحیح اور لوگوں کے لیے جو ہے نا تو بھلی بات کی سوچ رکھی. ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے. پھر وہ اور راہ کے بھی، اب یہ ایک دوسرے سفر کا ذکر ہے. اس نے وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ آبادی کو قبضے میں دیا تھا کہ تیری مرضی، تجھے جو کرنا ہے کر، اس نے ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اچھا برتاؤ کیا. پھر دوسرا سفر کیا، پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا. اب یہاں پر پہلے سورج غروب ہو رہا تھا، یہاں پر سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اوٹ نہیں بنائی. یعنی سورج اور اس قوم کے بیچ میں کوئی اوٹ نہیں تھی، یعنی ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، یا کہتے ہیں کہ لباس نہیں تھا. سورج کی ریز جو ہے نا ان کے بدن پہ ڈائریکٹ پڑتی تھی، تو نہ ان کے پاس کوئی چھت تھی اور نہ لباس تھا. واقعہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا تھا. وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا. بس اس طریقے سے وہ مطلب اتنا لمبا سفر تھا کہ ایسی ریموٹ جگہ پہ گیا تھا کہ جو آبادی تھی نا وہ انسیولائزڈ، یعنی ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، کوئی صحیح آبادی نہیں تھی. ایسی ریموٹ پلیس پر اتنا لمبا سفر انہوں نے کر دیا تھا. ٹھیک ہے. پھر وہ پھر ایک سفر کے سامان میں نکلا. اب مشرق اور مغرب ہو گئے، کہتے شمال کی طرف وہ نکلا، یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی. یعنی وہاں پر ایسی آدیواسی ٹائپ کی نا ایسی وہ قوم پائی، اور دو دیواریں یا دو درے تھے جو وہاں پر نا، اور بیچ میں تھوڑا جگہ تھی دیواروں کے. تو وہ ایسی جگہ پہ وہ گیا، اور جو ہے نا وہاں کے لوگ جو تھے نا بات ہی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ایسے لوگ تھے. انہوں نے کہا، اب انہوں نے اشارے کنارے میں کسی طریقے سے بھی نا ذوالقرنین کو سمجھا دیا. انہوں نے کہا کیا ہے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہے. انہوں نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج کر کے وہاں سے جو ہے نا کچھ ایسی جابیر اور ظلم کرنے والی قوم جو ہے نا وہ دیوار کے پیچھے سے آ جاتی ہے. تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے. تو انہوں نے ذوالقرنین سے یہ کہا کہ ہماری مدد کر دے، ٹھیک نا، مدد چاہیے. اس نے جواب دیا اور کہا کہ ہم خرچ دیں گے. اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے. تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرنا، یعنی مجھے دیوار بنانے میں ہیلپ کرنا. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایسی انجینئرنگ کر کے نا اس طریقے سے لوہے کی وہ ساری جو ہے نا سلیبس تھی، وہ تختیاں تھی، اس کو ایک کے اوپر لگایا ان لوگوں کی مدد سے. نیچے پھر لکڑیاں فٹ کی، پھر اس کے نیچے جو ہے نا آگ جلائی، پھر وہ لوہے کو نہ تو پھر تانبا پگھلا کر لوہے کے بیچ میں سیمنٹ کی طرح بھرا، وہ ایک دوسرے سے چپکائی، اور اتنی مضبوط، اور اس کو ایسی سلیپری بنا دی کہ نا اس کے اوپر نہ تو کوئی چڑھ سکتا ہے اور نہ وہاں سے کوئی آ سکتا ہے. اتنی مضبوط دیوار اتنی انجینئرنگ کر کے محنت کر کے انہوں نے ان کے لیے بنا دی. تو اصل میں وہ بادشاہ تھا نا، وہ اس کو بادشاہ حکومت تھی. تو کہتے ہیں کہ حکومت بادشاہ ایسی ہونی چاہیے جو صفات اس میں تھی ذوالقرنین میں. سب سے پہلے تو عدل کرنے والا، کہ ظالم اور جابر اور ایسی جو قوم ملی ہے تو عدل کے ساتھ ان کے لیے ایسا نہیں کیا، عدل کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تو چاہے تو قتل کر دے، تو انہوں نے قتل نہیں کیا. یعنی عدل کرنے والا بادشاہ ہونا چاہیے، اور اپنی رعایا کی خوشحالی کا بھی جو ہے نا وہ بندوبست کرنے والا ہونا چاہیے، اور جو ہے نا اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا ہونا چاہیے، اور دوسروں کا مال جو ہے نا وہ ہڑپ کرنے والا نہیں. بادشاہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ نہیں، مال میرے پاس ہے، تم مجھے صرف جسمانی قوت سے مدد کرو، تو میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو. یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، یا تا وقت یہ کہ لوہے کے ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا. تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو. بس تو ان میں اس دیوار کے اونچے چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتا تھا. یعنی کسی کو بھی اس دیوار میں ایسی سلیپری اور ایسی کراس بنائی کہ نہ تو اوپر چڑھنے کی کسی کو طاقت رہی، اور نہ جو ہے نا اس میں کوئی اتنی ٹھوس اور اتنی مضبوط بنائی کہ کوئی اس میں سراغ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اس طریقے کا انہوں نے کر دیا. اچھا،
क्या یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے؟ ہاں جب میں اور اس نے کیا کہا کہ یہ صرف میرے رب کی اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لیا، اللہ کو دیا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا حق ہے۔ اچھا، یہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، اس کو ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ وہ یاجوج ماجوج نہیں ہے جو قیامت کے قریب میں آنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ یاجوج ماجوج نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں وہ یاجوج اور ماجوج جو آئیں گے کہ یہ کوئی اور قوم تھی ایسی جو ہے نا، جو آ کر نہ لوٹتی تھی اور مال لے کر چلی جاتی تھی اور تنگ کرتی تھی اور اس طرح سے نا ان کو پریشان کرتی تھی، ایسی یاجوج ماجوج نام کی ایسی کوئی قوم تھی جو قیامت کے قریب آئے گی نا، وہ تو ابھی آنے والی، اور اب بھی کہتے ہیں کہ وہ کہیں بند ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بند رکھا۔ یہ جو دیوار تھی وہ 1904 میں ختم ہو گئی ہے، یہ دیوار جو یہ ذوالقرنین نے بنائی تھی وہ دیوار ختم ہو چکی ہے، اس کے تھوڑے نشانات باقی ہے۔ تو یہ جو قیامت میں یاجوج ماجوج آئیں گے، یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے یافیس کر کے ہوں گے، اس کی نسل سے یہ لوگ ہوں گے، اور کہتے ہیں آخرت میں جو ہے نا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ جہنم تم سے تمہاری اولاد کا حصہ مانگ رہی ہے، تو جہنم تمہاری اولاد کا حصہ مانگ رہی ہے تو دو۔ تو آدم علیہ السلام کی نسل کے یہ یاجوج ماجوج جو ہے نا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو قیامت کے وقت آئے گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو 1000 کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اس طریقے سے نا اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی نسل کو جہنم میں ڈالے گا، تو کتنے ہم تو ڈر گئے، یعنی صحابہ ڈر گئے کہ اس طرح سے نہ مانگ کر اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہنم میں ڈالے گا انسانوں کو۔ تو رسول اللہ، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ یاجوج ماجوج میں سے 999 ہوں گے اور تم لوگوں میں سے ایک ہوگا، یعنی اتنے تعداد میں کہ اگر وہ 1000 ہوں گے تو اس میں سے 1000 میں سے 999 وہ یاجوج ماجوج جہنم میں جائیں گے، اور باقی دوسری امت یعنی کہ صحابہ کو کہا کہ جو ایک بچے گا نا وہ تم میں سے ہوگا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا وہ بہت کم جو ہے نا وہ جہنم میں جائے گی، تو جو جائے گی وہ بس اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کریں۔ تو کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے سے گڑمڑ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، بس سب کو اٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ یہ آخرت کے بارے میں۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور حق سن کر بھی نہیں حق تھی اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں؟ لا یستطیعون سمعا، اصل میں نا اس میں ریدمی کے ایسے ورڈز ہیں اور بہت اچھے ہیں اس طرح سے پڑھنے کے لیے نا۔ یہ سورہ کہف، سورہ مریم جب ہم پڑھتے ہیں نا تو بہت سکون اور بہت اچھا جو ہے نا فیل ہوتا ہے، ترجمے سے اتنا نہیں ہوتا ہے۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا۔ یہ جو آخری رکوع ہے نا، یہ یہاں سے حسب الذین، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارا اس دور کا جو فتنہ کیا ہے؟ شرک۔ کون سا شرک؟ مردوں کو پوجنے والا شرک، ٹھیک ہے نا؟ ہم مسلمان جو ہے نا بتوں کو تو نہیں پوچھتے، کھڑی کو نہیں پوچھتے، پڑی کو پوچھتے ہیں، جیسے کسی کا قول ہے کہ جو مردوں زمین میں ہے، اور کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ تو نہیں کہتے، اللہ کو تو مانتے، لیکن یہ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، ہم نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہے۔ اللہ کے ولی بن کر نا ان کو ساری جو ہے نا قوتیں طاقتیں دے دی جو اللہ کی ہے، اور شرک بنا دیا۔ اب دیکھیں یہ، اس کو غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کیا کافر یہ خیال کرے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اولیاء اللہ کہہ کے نا جو شرک کرتے ہیں، تو کیا میرے سوا میرے بندوں کو اولیاء بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے مہمانی جہنم تیار کر رکھی۔
ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. کتنے صاف صاف الفاظ میں ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین عمل، کیا میں تمہیں سب سے خسارے والے عمل بتاؤں؟ اخسرین کون ہے؟ تمہیں وہ بتاؤں کہ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے. الذین ضل سعیہم فی الحیات، ان وہ لوگ جن کی تمام سعی، تمام جو ہے نا کوششیں دنیا کی زندگی میں ضلع ہو گئی، گمراہ ہو گئی، راہ سے بھٹک گئی. کوشش تو کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کر کر کے جاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، دیگوں میں پیسے دیتے ہیں، کتنا سونا چاندی جمع کر کے دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی کوشش گمراہ ہے، راہ سے بھٹکی ہوئی ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے، احسن والے، اچھے والے، یحسنون محسنین میں سے ہو جاتے کہ وہ اچھے صنعا، یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ سب کچھ یہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا. ولقائہ، اور اس کی ملاقات کو بھی جھٹلایا. فحبطت اعمالہم، اور ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت، ان کو کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت میں ان کے اعمال کا. ان کو یہ جو یہ پوری زندگی لگا رہے ہیں عقیدت میں، جو محنت کر رہے ہیں، ان کو کوئی جو ہے نا تو وزن نہیں ملے گا. پھر ذالک جزاؤہم جہنم، ان کی جزا کیا ہوگی؟ یہ جہنم. بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، کیوں ہوگی ان کی جہنم؟ کیونکہ انہوں نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں کہتے ہیں شرک نہیں کرو، شرک نہیں کرو، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو، میرے علاوہ کسی اور کو سے نہ مانگو. پورے قرآن. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کفر ہو گیا نا، انکار ہو گیا اللہ تعالیٰ کی آیت سے. واتخذوا آیاتی، اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا انہوں نے مذاق بنا دیا، انکار کر دیا. اس کا یہی مطلب ہے کہ مذاق بنا لیا. ان الذین، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللہم اجعلنا منہم. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اس سے کبھی ہٹنا نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر، اب دیکھیں بتاتے کیا ہے وہ، ولی بنا لیتے اپنی طرف سے، اوپر سے کوئی سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے، بناتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں انہوں نے بہت کرامتیں کی ہے. ارے وہ سمندر کے اوپر چلتے تھے، ارے وہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ان کو خواب میں یہ آیا، ساری کرامتوں سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہے. کتب الدین بنا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں، کیا کیا نام دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کرامتیں بتاتے ہو تم، اللہ کی کرامتوں کو جو ہے نا کیا ہے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات، اگر زمین کی ساری جو ہے نا تو سمندر میدان بن جائے، سیاہی بن جائے، تو کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کلمات، تعریف کے کلمات، لنفد البحر، بحر ختم ہو جائے، سمندر ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ قبل ان تنفد کلمات ربی، اللہ تعالیٰ کی کلمات، اللہ تعالیٰ کی کرامات، اللہ تعالیٰ کی کے پاور، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا قدرت کے جو سارے کام باتیں ہیں وہ جو ہے نا ختم نہیں ہوں گی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم ایسے ہی سمندر دوسرے بھی ان کی مدد کے لیے لے کر آئیں. اور دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہے نا ولیوں کی جو ہے نا ولیوں کی تعریف میں یہ آیتیں بھی چرا لی گئی ہے. اور ولیوں کی تعریف میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں ولی کی تعریف میں اگر سمندر کو بحر بنا، سمندر کو سیاہی بنا دی جائے تو ان کی کرامتیں کے چرچے ختم نہیں ہوں گے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. قرآن کی آیتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی صفاتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یہی مذاق بنانا ہے. پوری اگر آپ دیکھیں اس میں بھرا پڑا ہے ان کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں. اور اب پھر اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں پھر رسول اللہ کی طرف سے بھی خاص کہلایا. قل انما انا بشر مثلکم، تم کہہ دو کہ میں تو صرف تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. تو ولی بھی جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے ولی ہوں گے لیکن وہ بشر ہے. لیکن رسول اللہ کے لیے کیا کیا خاص بات ہے؟ یوحی، میری طرف وحی آتی ہے. الیہ، میری طرف، میرا درجہ اونچا کیوں ہے، میری فضیلت کیا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی. انما، کیا وحی آتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے.
फमन कान यरजू लिक़ाई, जो कोई भी उम्मीद रखता है उसकी मुलाकात का, फल यअमल अमलन सालिहा, तो क्या करे, अमल करे नेक, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और किसी भी अमल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को भी शरीक ना करें। नजर मांगना और कुर्बानी करना, सजदा करना, नमाजें पढ़ना, अकीदतें करना, ये सारी चीजें अल्लाह की इबादतें हैं। दुआएं करना भी अल्लाह ताला की इबादत में से है, तो अल्लाह ताला की इबादत में किसी को शरीक न करो। आगे सूरह मरियम है, तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफहा या आइन साद। ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يك جبارا عصيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. जज़ाकिल्लाह खैर। मुबारक अल्लाह फीक। सूरे मरियम शुरू हो रही है और सूरे कहफ हम हमेशा पढ़ते थे। सूरे मरियम भी बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। उसके बाद वाली आयतें सूरा है ना जो वो उसमें अम्बिया के किस्से हैं जो हम बार बार पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह तब हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, तो इसको भी गौर से सुने सूरे मरियम को। सूरे मरियम में बहुत ज़्यादा जो है ना हाँ तो रहमान रहमान लफ्ज़ आए हैं। आपको आपका सवाल है कि आपको गिनना है कि कितनी बार आया है। और इसमें अम्बिया का भी जिक्र है, तकरीबन मेरे ख्याल से कि 10 अम्बिया का इसमें ना जिक्र है। तो जवाब दे दिया है मैंने। अगर तो आपने फिर बताना है कि सूर्य अम्बिया में कितने अम्बिया का जिक्र है और इससे ज्यादा किस कौन सी सूरत में जिक्र गुजर चुका है। अगर ये है, अगर मैंने बता दिया है अगर सवाल, तो क्या है कि सूर्य मरियम जो है ये बहुत इसके अंदर ना बहुत सारे जो है ना पॉइंट्स है, बहुत सारे जो है ना सबक है हमारे लिए। और आप देखें कि पूरे कुरान के अंदर एक औरत का नाम लिया गया है और सूरा का नाम भी मरियम रख दिया गया है। हालांकि कुरान में कहीं पर भी किसी मर्द का एक जैद बिन हारसा का नाम है और बाकी जो है ना हाँ तो अंबिया के सारे नाम है। वरना औरत का एक ही नाम, एक ही औरत का नाम, ये इनको सआदत मिली हुई है क़यामत तक के लिए ना। और इस सूरत का नाम भी मरियम रखा है। सुभान अल्लाह। तो उनसे ये बुलंद मर्तबा कब मिला उनको, कैसे मिला? बहुत बड़ी आजमाइश के बाद, बहुत बड़ी आजमाइश। ये सूरा में भी ना आजमाइशों का जिक्र है। और इस सूरा में जो है ना रहमान का लफ्ज, रहमान की रहमानियत को हाईलाइट किया गया है यहाँ पर। अर रहमान रहीम कहते हैं, रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाला। और हम सूरह फातिहा में पढ़ चुके हैं ना, रब्बल आलमीन अर रहमान रहीम। रब के साथ रहमत को जोड़ा हुआ है हम हर जगह पर, ठीक है ना। तरबियत करने वाला हमारा रब अल्लाह ताला ने जो ना, अल्लाह ताला ने इस लफ्ज भी ना रहम से है। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने रहमत बनाई, उसके 100 हिस्से किए और 99 हिस्से जो है ना अपने पास रखे अल्लाह ताला ने, और एक हिस्सा जो है ना वो जमीन पर डाला है। और उसी जो है ना कि उसी रहमत का ये है कि माँ अपने बच्चे को किस तरीके से ना किस तरीके से संभालती है, कैसे तरबियत करती है। और इसके लिए भी आप देखिए, इसकी मिसाल के लिए भी ना हदीस में माँ का लफ्ज आया, रहमत की मिसाल के लिए भी, कि माँ के दिल में क्योंकि माँ को तरबियत करनी होती है, तो अगर किसी के पास रहम ना हो तो वो किसी की तरबियत कर ही नहीं सकता। रहमत के साथ ही जो है ना तरबियत हो सकती है। और हमारा रब है, अल्लाह ताला हमारा रब है और उसके पास बहुत रहमत है, बहुत उसके ना तो रहमानियत, ये रहमान लफ्ज इसमें बार बार आएगा। और आपको इसको देखना है तो अल्लाह ताला की रहमत हमें, अब देखिए स्टार्ट भी हुआ है, जिक्र रहमती रब्बिक,
ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ سارے ذکر ہے, اور آزمائش رحمان ہونے کے باوجود وہ آزمائش ڈالتا ہے. آزمائش ڈالنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے, آزمائش اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کچھ ہے اور کڑوی دوائی پلائی جاتی ہے نا تو پھر شفا ملتی ہے. تو آزمائش ڈالنے کے بعد بلند مرتبہ جو ملتا ہے نا وہ بہت اونچا ہوتا ہے, بہت اونچا مرتبہ ملتا ہے. تو یہ سورہ مریم کہتے ہیں, حدیث ہے کہ افضل النساء اور خیر فی الآخرہ فی الجنہ اور خیر النساء فی الدنیا, 4 عورتیں ہیں, 4 عورتوں کا نام ترتیب سے لیا جاتا ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. تو یہ ان میں 4 عورتوں کا نام ہے. اس میں سب سے پہلا نام مریم علیہ السلام کا ہے, دوسرا خدیجۃ القبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. آپ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کا تو قرآن میں ہمیں سب اس کی بتائی گئی ہے. اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں یہ مرتبہ ملا ہے, ان کی سیرت پڑھیں گے تب جانیں گے نا, ان کو جانیں گے, وہ ہمیں اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے, ضروری جاننا چاہیے. انہوں نے اللہ کے یہ سارے لوگ نا نبیوں سے جڑے ہوئے, مریم علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہے, خدیجۃ الکبریٰ, یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے ان کے, اور نبیوں کو انہوں نے بہت زیادہ مدد کی ہوئی ہے, اور نبیوں سے ان کا وہ ہے. تیسرا جو ہے نا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, نبی کی بیٹی, اور چوتھا نام جو ہے نا فرعون کی بیوی آسیہ. اس کا ویسے تو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے, ٹھیک ہے نا. آسیہ یہ جو ہے انہوں نے نا موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کے کا مشورہ دے کر نا پالا تھا اپنے محل میں, اور یہ اتنا ظالم فرعون کی بیوی, نام سن کر ہی نا اس کا نا ظلم یاد آتا ہے. تو اس کو کیا کیا تھا, وہ سزا ایمان لائی تھی, اس وجہ سے اس کو تپتی دھوپ میں لٹا کر اس کو نا اس کے دونوں پیروں اور دونوں ہاتھوں میں کیل ٹوک کر نا اس کو اتنا ظلم کیا تھا اس کو اس کے اوپر, لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں پھری, اس نے اس کا ظلم جو ہے نا وہ برداشت کیا تھا. تو یہ 4 عورتیں ہیں, عورتوں کے اندر صنف نازک ہونے کے باوجود اتنی بڑی بڑی آزمائشیں اللہ نے ڈالی اور وہ ان میں کھری اتری, سبحان اللہ. تو یہ مریم علیہ السلام کا ذکر, اس میں رحمان کا میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی جو ہے نا وہ, ہاں آخرت میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے 99 جو ہے نا رحمت کی جو 99 درجہ جو ہے نا اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور ایک جو ہے نا ایک حصہ جو ہے نا 99 حصہ اپنے پاس اور ایک حصہ نیچے رکھا ہوا ہے دنیا میں. اور دیکھیں آپ کے کیسے نا چرین پرندوں پر رحم کیا جاتا ہے, انسان ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں, ماں خاص کر کے اپنے بچوں پر کیسی والدین جو ہے نا رحمت کا اور شفقت سے بات کرتی ہے, کیسے پالتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آخرت میں جب انسان چلا جائے گا اور آخرت پیش آئے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ جو زمین کی ایک حصے کی جو رحمت ہے وہ آخرت میں جو اس نے 99 حصہ رحمت کا رکھا ہوا ہے تو وہ اس میں شامل کر کے پورا 100 کرے گا, اور وہ رحمت کو حساب کتاب میں اور دوسرے وہاں پر جو جتنے بھی لوگ ہیں اس کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ استعمال کرے گا, سبحان اللہ. تو یہ صورت جو ہے نا ہمیں امید دلاتی ہے, ہمیں خوف سے دور کرتی ہے, ہمیں انزائٹی سے دور کرتی ہے, ہمیں جو ہے نا امید دلاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی, اللہ کے قریب کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں نا کنیکشن کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو چلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ, پھر ہم آگے بڑھتے جائیں گے. ہاں سب سے پہلے دیکھیں حروف مقطعات آ گئے, اور دیکھیں یہ سورہ اس میں جو ہے نا مریم علیہ السلام کی بہت زبردست آزمائش تھی. تو یہ دیکھیں سورہ, یہ جو حروف مقطعات بھی دیکھیں نا کیسے سخت والے ہے, پڑھنے کے لیے کیسے ہمیں جو ہے نا سختی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ اس کا نا معنی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن مقصد ہے, پہلے ہی میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور اب دیکھیں کہ آج کے دور میں نا ابھی آپ نے یہ کلاس روم میں آئے ہیں, آپ اللہ کی رحمت سے جو ہے نا تو فیضیاب ہو رہے ہیں. اس کلاس روم میں آنے کے لیے آپ کو چند نمبر کی ضرورت پڑی تھی, ٹھیک ہے نا, پاس ورڈ کی 1990, ٹھیک ہے نا. تو ابھی وہ 1990 کا کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی معنی نہیں ہے, لیکن ہم اس ہال میں اسی سے پہنچے, اسی کے ذریعے سے ہم پہنچے ہیں. وہ ہمیں اس کا علم ہو کہ نہ ہو, ہمیں وہ سمجھ آتی ہو کہ نہ ہو, وہ جس نے زوم ایجاد کیا ہے اور جس کو وہ سارے ٹیکنیک کا پتہ ہے اس کو پتا ہوگا. تو یہ حروف مقطعات جس نے بنائے, جس نے قرآن بنایا, اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری ٹیکنیک کا پتا ہوگا. یہ گویا کے کوڈ ورڈ ہے. اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس میں جو رحمت ہے, یہ اس کلاس میں ہم نے سورہ مریم کی کلاس میں ہم نے جو ہے نا داخل ہونا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قصے ہی نہیں سننے, ہم نے فیل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو, ہم نے فیل کرنا ہے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے نا؟ تو جب پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ فیل کرتے جائیں گے. اس میں بہت زیادہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بہت زیادہ جو ہے نا یہ بہت پیاری صورت ہے اگر سمجھ آ جائے تو سب کو. اور اس کی ویسے بھی ہمیشہ سے ہے کہ سمندر ہے قرآن، تھوڑے تھوڑے موتی ملیں گے ہمیں، اور یہ اس کے زیادہ تر موتی تو پھر نکالتے جیسے جیسے نکلیں گے قیامت تک تب تک ملیں گے. تو یہ چیز ہے کہ اس کا اللہ کو ہی پتہ ہے اس کے بارے میں، لیکن اس کا ہمیں جس کو اگر ہمیں اس کا معنی نہیں پتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا. معنی نہیں پتا ہے پھر بھی فائدہ پہنچے گا. جیسے یہ ہمارے OTP آتے ہیں ڈیلیوری کے، اس کے ہر چیز نمبر کوڈ. چلے پھر ہم آگے پڑھتے ہیں. یہ سورہ جو ہے نا وہ کرسچن لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے. جیسے نجاشی کے ساتھ جو ہے نا بات کی گئی تھی، نجاشی کے سامنے پڑھی گئی تھی، تو عیسائیوں کو دعوت دینے کے لیے بھی. اور میں نے ایک کلپ دیکھی تھی، احمد دیدار جو تھے نا وہ بحث کرتے تھے نا کمپیریٹیو ریلیجن، دوسرے جو ہے نا مذہبوں سے بحث کرتے تھے. تو وہ بحث کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں نے تھوڑا سا ان کا حصہ دیکھا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ کے بائبل میں جو ہے نا ہمارے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی رشتہ دار عورت کا نام نہیں ہے، ماں کا، بہن کا، کسی کا بھی نام نہیں ہے. دیکھیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام ہے قرآن میں، اور ایک سورت ان کے نام پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام پر. اور آپ دیکھیں کہ اس میں حقیقت بتائی گئی ہے، جو تم نے حقیقت بنائی ہوئی ہے کہ ان کو خدا بنا دیا، وہ نہیں ہے. اس طریقے سے نا وہ قرآن کے ساتھ ان کو جوڑتے تھے کہ آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کے اندر، آپ ہاتھ میں قرآن لے کر وہ بول رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ کی جو ہے نا مریم علیہ السلام کا نا اس میں ایک اس نام کی صورت ہے، جبکہ قرآن میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کی کسی کا نام نہیں ہے، ذکر ہے لیکن نام کسی کا بھی نہیں ہے عورتوں میں سے. سبحان اللہ. تو یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی تھی. اب یہ دیکھیں ندان خفیہ، یہاں پر ایک سورہ فاتحہ میں ایک طریقے کی دعا کا سکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پر دیکھیں چپ کے الگ، کیونکہ وہ اولاد بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے تھے نا، سب کے سامنے مانگتے تو بولیں گے لو یہ بوڑھا گزر اولاد مانگ رہے، تیرے کو بیٹا چاہیے. ایسے جب تفسیر کرنے والے کہتے ہیں نا تو واقعی میں دل میں بات ایک دم اتر جاتی ہے. اللہ کے پاس، اللہ سے انہوں نے خفیہ میں اللہ سے اتنا توکل، اتنا بھروسہ، پتا تھا کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز جو ہے نا ناممکن نہیں ہے. تو جبکہ اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی تھی. ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ خفیہ، چپ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار میری. اور یہ دوسرا جو ہے نا بتایا پہلے، اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا کہ ہم ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ظاہر میں سفید بال کی کمزوری بتائے بوڑھا ہو گیا ہوں، اور باطن میں جو ہے نا ہڈیاں جس کے اوپر ہماری یہ جسم کی عمارت ہے وہ جیسے کمزور ہوتی جاتی ہے، تو ہم کتنا جو ہے نا کس قدر محتاج ہو جاتا ہے انسان جب ہڈیاں کمزور ہوتی ہے. تو کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی سفید ہو گیا ہے. لیکن میں یہ باطنی جو ہے نا بڑھاپا، باطنی کمزوری، ظاہری کمزوری، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان یاد رکھتے ہیں، یعنی ہمیشہ پہلے جب بھی میں نے دعا کی تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں، تیری بہت ساری نعمتیں تو نے مجھے ادا کی ہے، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہا. یہ دیکھیں یہ چوتھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر. ٹھیک ہے. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے. اب جو نعمت مانگ رہے اس کا ریزن بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے دین کے لیے، دین کی جو ہے نا وراثت کے لیے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین. یعقوب علیہ السلام کا خاندان کا جانشین یہی ہے نا کہ تم کس کی میرے بعد عبادت کرو گے؟ دین، اسلام کی ہی وراثت تھی نا یعقوب علیہ السلام کی. تو اسلامی وراثت کے لیے ہی، اسلام کی وراثت کے لیے وہ دعا مانگ رہے تھے، بیٹا مانگ رہے تھے. اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے. دعا مانگتے ہوئے اس بیٹے کے لیے بھی ساتھ میں ہی دعا مانگ لی. اے زکریا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جواب دے دیا ان کو. کیا کہا؟ اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا. پہلے کسی کا بھی نام یحییٰ نہیں تھا، یہ نام بھی ان کا پہلا تھا. زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب، میرے یہاں لڑکا
कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझर में खुद बुढ़ापे के इंतहाई ज़ौक़ को पहुंच चुका। एक्साइटमेंट में जब उनको खुशखबरी दी गई तो एक्साइटमेंट में उन्होंने ये सारी बातें अपनी कमजोरी वापस रिपीट कर दी। इरशाद हुआ के वादा इसी तरह हो चुका है। तेरे रब ने फरमा दिया है कि मुझ पर तो ये बिल्कुल आसान है, और तू खुद जबकि कुछ न था मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ। जब तू कुछ भी नहीं था मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ। कहने लगे मेरे परवरदिगार मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दे। इरशाद हुआ कि तेरे लिए अलामत यह है कि बावजूद भला चंगा होने के तो 3 रातों तक किसी शख्स से बोल ना सकेगा। अब जकरिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आकर उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। ठीक है, कौम के पास आकर उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो, यानी सुबह शाम के अस्कार का और अल्लाह ताला की तस्बीह का उनको जो ना तबलीग करते हैं, उनको बताते हैं। ऐ याहया, अब जो है ना याहया अलैहिस्सलाम का डायरेक्ट जिक्र। ऐ याहया मेरी किताब, अल्लाह ताला उनको कहते हैं जब थोड़े से बड़े होने लगे होंगे ना याहया अलैहिस्सलाम, तो उनको कहा अल्लाह ताला मेरी किताब को मजबूती से थाम ले। अब ये इंजील होगी ईसा अलैहिस्सलाम पे जो नाजिल हुई थी वो होगी, या तो फिर याहया अलैहिस्सलाम की कोई किताब होगी, वल्लाहु आलम, मुफस्सरीन को भी इसका पता नहीं है। तो ये किताब जो अल्लाह ताला की जो फरामीन होते हैं, फराइज होते हैं, जैसे हमारा कुरान है, तौरात और इंजील है, तो मजबूती से थाम ले। अब हमें क्या करना, हमें भी कुरान मजबूती से, अब इससे हमने उसूल और भी लेना है कि मजबूती से थाम ले। और हमने उसे लड़कपन में ही दानाई अता फरमा दी, हिकमत अता फरमा दी, हुक्म यानी नबी की तरह हिकमत अता फरमा दी, और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी, हनानन मिन लदुन्ना व ज़कातन, यानी पाकीज़गी गुनाहों की तरफ और बेहयाई और बेशर्मी की तरफ, वो जो है ना, हाँ तो उनको रगबत नहीं थी। ठीक है, वो परहेजगार शख्स था, तकवे वाला था। ये इनकी याहया अलैहिस्सलाम की सारी सिफात है। ठीक है ना, और वो अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था और सरकीश और गुनहगार ना था। यानी जो माँ बाप से नेक सलूक नहीं करते हैं असल में वो सरकीश और गुनहगार होते हैं। इसके ऊपर भी वालिदैन के ऊपर भी जो है ना के नेक सलूक पर भी जो है ना बहुत बातें हो सकती है, लेकिन हम जाते हैं आगे बढ़ते। उस पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुआ। सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअदु हय्या। जब पैदा, अब ये 3 जगह पे सलाम का क्या जिक्र है, क्यों जिक्र है, तो कहते हैं ये 3 जगह जब एक बच्चा पैदा होता है, फिर जब है ना हाँ तो वो मरता है, और जब वो वापस दोबारा उठाया जाएगा उस वक़्त का जो है ना उसको बहुत ज़्यादा इंसान को तकलीफ है, बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है ना तकलीफ होती है। बच्चे को पैदा होते वक्त भी माँ को होती है, बच्चे को भी होती है, और इसी तरह से मरते वक्त भी सकरात में, और जब जिंदा उठाया जाएगा तब भी आजू बाजू अपने आप को देखेगा कि एक हुजूम है लोगों का, नंगे नंगे जो है ना इधर से उधर जा रहे हैं, और वो परेशान हाल हो जाएगा। तो ये तीनों जगह पे ना उनके लिए अल्लाह ताला ने सलामती की बिशारत दे दी। तीनों जगह जहाँ पर अनहद जरूरत होगी वहां पर सलामती की हमें भी अल्लाह ताला अता फरमाए। इन तीनों जगह पे ना आफियत और सलामती, और अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें नवाजे। फिर है इस किताब में, अब जो है इनकी बात खत्म हुई मरियम अलैहिस्सलाम, इस किताब में मरियम का भी वाकया बयान कर, जबकि वो अपने घर के लोगों से इलायदा होकर मशरिकी जानिब आई। ठीक है ना, वो पीछे गुजर चुका है शायद, वो जकरिया के साथ वो उनकी किफालत का, उनकी माँ का सहारा। अब ये क्या था कि इनको जो है ना वक्त किया हुआ था, नजर मानी थी, तो लोगों से इलायदा होकर वो मशरिकी जानब आ गई थी। तो जो अल्लाह के से लव लगा लेता है, अल्लाह के करीब होना चाहता है, वो लोगों से ना बहुत ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा सा कटिंग इख्तियार करता है, जब भी वो अल्लाह से लव लगा सकता है। इससे हमें ये चीज मिलती है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मामला करना, आना जाना, दावतें, फोनों पे लंबी लंबी बातें, ये सब करने से बेहतर है अल्लाह ताला से जो है ना टाइम लगाएं, अल्लाह ताला से लव लगाएं। ये लोगों से इलायदा होकर मशरिकी जानिब आई और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। उसने लोगों से क्या किया, हिजाब हिजाब कर लिया, पर्दा कर दिया, दूरी इख्तियार कर ली। फिर हमने उसके पास अपनी रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, बस वो उसके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये ना फतमत्तल लहा बशरन सविय्या, पूरा आदमी बोलते जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो कितने खूबसूरत, 600 तो उनके पर थे, और जब वो एक शख्स बन करके, नौजवान आदमी बन के आए होंगे, तो वो कितने हैंडसम, कितने ब्यूटीफुल, कितने होंगे। और ये कुंवारी लड़की थी। तो देखिए अल्लाह ताला ने इनकी क्या आजमाइश की, ये आजमाइश ही सारी हो रही है ना। तो अब ये क्या आजमाइश की कि
जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खूबसूरत नौजवान लड़का बनाकर, आदमी बनाकर जो है ना भेज दिया। लेकिन देखिए ये उनकी आजमाइश थी, वो खरी उतरी। वो कहने लगे मैं तुझसे रहमान की पनाह चाहती हूँ। फौरन उसको अल्लाह याद आ गया, रहमान। ये अल्लाह ताला की रहमानियत है कि वो लोगों पर तकलीफों में, आजमाइशों में जब रहमान की पनाह मांगी जाती है तो फौरन पनाह मिल जाती है। या रहमान का जो है ना, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस भी है, और या रहमान या रहीम ये भी है, या हन्नान या मन्नान। लेकिन रहमान लफ्ज जो है ना, इससे ये सूरह मरियम में बहुत ज्यादा है। रहमान की वो सिफत बता करना उन्होंने ये कही, तो फौरन जो है ना उनकी दुआ, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रहम किया और मदद की। तो के और अगर पना चाहती हूँ, वो डर गई क्योंकि अकेली थी और एक खूबसूरत बंदा आ गया। तो अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला, अगर तू जो है ना तकवा इख्तियार करने वाला है, अगर तू तकवा वाला है, अगर तू अल्लाह से डरता है, तो मैं अल्लाह से के पनाह चाहती हूँ तुझसे ना। डर गई थी। तो फिर उन्होंने कहा, देखे अल्लाह ने रहम किया, और अल्लाह उन्होंने क्या कहा, उसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने वाला हूँ। अब ये दूसरी आजमाइश। कहने लगी भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा, वरना मैं बदकार, और ना मैं बदकार हूँ। अब इनको ये डर लगे, एक पाकीज़ा खातून अल्लाह से लव लगाने के लिए लोगों से कटकर और अल्लाह वाली बनकर, आबिदा जाहिदा बनकर गई है, और उसके ऊपर इतना बड़ा जो है ना, हाँ, वो ये आजमाइश आ रही है। तो उसने कहा कि बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है। हाँ, यानी कहते किसी ने मुझे छुआ नहीं, मुझे कैसे बच्चा होगा। तो उसने कहा कि बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर, अल्लाह के ऊपर, यानी कि वो बहुत ही आसान है। हम तो उसे लोगों के लिए एक निशानी, हम तो उससे लोगों के लिए एक निशानी आयत बना देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए निशानी होगी कि बना देंगे, और अपनी खास रहमत, रहमत भी, रहमत ये तो एक तयशुदा बात है, यानी निशानी भी बनाएंगे और रहमत भी बनाएंगे। बस वो हमल से बस वो हमल से हो गई। यानी वो जो फरिश्ते आए थे, उसने ना उनके गिरेबान में फूंक दिया। तो जैसे ही गिरेबान में फूका तो वो हमल ठहर गया। तो इस तरीके से मौजज़ाना तरीके पर याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, यानी कि बिल्कुल बूढ़ा हो चुके थे, उनके बाप माँ बांझ थी, और उनकी पैदाइश हुई। और यहाँ पर बगैर बाप के अल्लाह ताला जो चाहता है कर सकता है। अल्लाह ताला के लिए कोई चीज जो है ना بعید नहीं है, मौजज़े हैं सारे। बस वो हमल से हो गई, और इसी वजह से वो यकसू होकर एक दूर दूर की जगह चली गई। फिर दूर दराज उसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया। दर्द जे फिर दर्द जे उसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया। जब उसको लेबर पेन हुआ तो वो चलती चलती वो एक खजूर के तने के नीचे आ गई, और बोली काश मैं इससे पहले ही मर गई होती। अब उसको अपनी वो उस आजमाइश कि अब तो बच्चा, अभी तो मैंने अपना हमल तो छुपा लिया था, अब जो जीता जागता बच्चा आएगा, देखेंगे लोग, तो इतनी बड़ी आजमाइश में कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी। तो वो कहने वो अब इंसान को अपनी जान से ज्यादा ना इज्जत का खौफ होता है। इज्जत का खौफ होता है। तो कहती है कि ना, हाँ तो मैं मर गई होती, मैं भूली बिसरी हो गई होती, काश के मैं होती ही नहीं। तो वो ये कहने लगी कि बोली काश मैं इससे पहले ही मर गई होती, और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती, लोग मुझे जानते भी नहीं, याद भी नहीं करते। इतने में उसे नीचे से ही आवाज दी, आवाज, अल्लाह ताला ने उनको आवाज दी। अब फरिश्ते ने आवाज दी होगी या अल्लाह ताला ने खुद, इतने में उसे नीचे से ही आवाज दी कि आजरदा खातिर ना हो। फरिश्ते के जरिए से ही कहते हैं कि गालिब इम्कान है। तेरे रब ने तेरे पांव तले एक चश्मा जारी कर दिया है। ठीक है। तो अब चश्मा जारी कर दिया पांव तले, और उस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला। खजूर का तना कहते हैं कि है ना बिल्कुल टुंड था, यानी टिंड वाला, यानी ना तो पत्ते थे ऊपर और ना कोई खजूर नजर आ रही थी, सिर्फ तना ही तना था। तो अल्लाह ताला ने ऐसे दरख्त को कहा कि इसको हिलाओ, और उसको इतनी दर्द हो रहा है, इतनी कमजोरी की हालत है उसको, और ये जो है ना, तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि हरकत करना है, और खजूरें तो डालना ना, बरसाना हमारा काम है। तो फिर वो अल्लाह ताला ने देखे उनके लिए मदद की, और ये जो ना नीचे से पानी का चश्मा जारी कर दिया। आप देखें डिलीवरी के वक्त उनके पास तो कोई था ही नहीं। ठीक है ना, हमारे तो इंसानों के पास तो जो ना, तो हॉस्पिटल में नर्से ये वो सारे। तो अब देखिए आजकल की जो टेक्निक निकली है ना, एक आप देखें कि मुझे उसका नाम पूरा अच्छी तरह पता नहीं है, मैंने बस थोड़ा थोड़ा सुना है कि इस तरीके से औरतें ना पानी के टब में डिलीवरी करवा, पानी के टब में बैठ कर ना अपनी डिलीवरी करवाना चाहती हैं।
اور یہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے بڑی بڑی ہاسپٹلوں میں بڑی بڑی پیسے والی عورتیں نا اس طرح سے کرتی پانی کے ٹبوں میں. تو ہو سکتا ہے کہ ڈیلیوری یہ پانی کا چشمہ جو جاری ہو گیا تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ بھی پاؤں تلے، تیرے پاؤں تلے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چشمہ اس کے اندر بھی کچھ معجزانہ جو ہے نا وہ پوائنٹ ہوگی کہ وہ جو ہے نا ڈیلیوری اس کی ان کی آسان ہو گئی. کوئی تھا تو نہیں ان کے پاس، اور وہ اس کھجور کھانے کی وجہ سے ان کو جو ہے نا تھوڑی توانائی مل گئی ہوگی. یہ تیرے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا یہ درخت. اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، ٹھیک ہے. کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا. پھر رحمان کا نام آیا، اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی. اب اس کو جواب دینے کے لیے مشکل لگ رہا تھا نا کہ میں کیا جواب دوں گی، لوگ مجھ سے سوال کریں گے تو میں اپنی صفائی کیسے پیش کروں گی. تو یہ دیکھیں یہ اصول بتایا گیا کہ جب لوگوں کے سوالات کے جوابات دینا تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لو. بالکل کیا کہ تم نے نا تم کیا کرنا کہ کہہ دینا کہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہوا ہے، مان رکھا ہے. میں بولوں ان کا روزہ ایسا ہی تھا نا کہ سیزن نہیں تھی روزے کی، لیکن روزہ کیوں رکھا ہے تو رحمان کے نام کا نظر مانیے، رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے. اور میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی، میں کسی سے اشارے سے وہ بتا دے گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اصول مل رہا ہے کہ خاموشی اختیار کر لینا، صفائی پیش کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا. کوئی بھی مانے گا نہیں، ماننے والا ہوگا وہ تو ایسے ہی خاموش رہے گا، اور جو نہیں ماننے والا وہ مانے گا نہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں. سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی. فوراً جو ہے نا لوگ ٹوٹ پڑے، اے ہارون کی بہن. اب یہ دیکھیں نا اخت ہارون، ہارون کی بہن. یہ ہارون جو ہے نا ہارون علیہ السلام کی نسل سے جو ہے نا یہ تھی. تو ہارون کی بہن. اب یہاں پر دیکھیں نا ایک باریک نقطہ جو بتایا جا رہا ہے کہ بھائیوں کو بہنوں کے اوپر نظر رکھنا چاہیے. بھائیوں کو یہ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے، بھائیوں کو اپنی بہنوں کے اوپر نظر، ان کی مدد اور ان کی جو ہے نا دیکھ ریکھ کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ کنواری ہو تب بھی، کہ کہیں غلط راہ پہ نہ پڑ جائے، شادی شدہ ہو اور تب بھی، یعنی کہ ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے. یہ یہاں پر ملتا ہے یہ ہمیں اصول. نہ تو تیرا باپ کا نام بعد میں ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، ٹھیک ہے. مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، ان کو منع کیا تھا نا بولنے کے لیے، تو بچے کی طرف اشارہ کر دیا. سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں. بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پھر دوسرا ایک معجزہ ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گود میں ہی جو ہے نا معجزے کے طور پہ وہ پیدا ہوئے اور گود میں ہی انہوں نے بولا. سب سے پہلے جو ورڈ بولا یہ کرسچنس لوگوں کو بتانے کے لیے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے نا. اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، گود میں بتا دیا کہ مجھے نبی بنا دیا گیا ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبی، مجھے نبی بنا دیا گیا ہے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے. جہاں بھی میں ہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے کہا کہ بابرکت بنا دیا ہے، یعنی کہ جہاں کہیں بھی جائیں گے کامیابی اور علویت، بلندی ان کی تقدیر ہوگی، ٹھیک ہے نا. ان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے. اب ان کو جو ہے نا ذلیل نہیں کیا گیا نا، ان کو سولی پہ قتل کرنے کے جو ہے نا سازش کی گئی تھی، تو ان کو جو ہے نا قتل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو بلندی عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے، ان کو اوپر اٹھا لیا. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے تبلیغ ذرا بڑے ہو کر تبلیغ کرنا شروع کر دیا تھا تو لوگ جو ہے نا ان کو حرام اور حلال کی ساری پہچان، تو ان کو نا ان کے دشمن بن گئے تھے. روم کی شہر کا بادشاہ جو تھا نا وہ دوسری قوم کا تھا، تو ان کے پاس جا کر نا لوگوں نے نا شکایت کی، اور کچھ توڑے 17-18 لوگ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، حواری کہلاتے تھے. اور لوگوں کے پاس جا کر نا انہوں نے نا بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کر دی، اور بادشاہ نے نا تو فوج تھوڑے سے لوگوں کو جو ہے نا سپاہیوں کو بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کمرے میں حجرے میں تھے اپنے 17-18 حواریوں کے ساتھ جا کر چھپے تھے، تو ان کو پتہ چل گیا. تو انہوں نے پھر کیا کیا، اللہ کی طرف سے وہی آیا تھا. 17-18 لوگوں میں سے انہوں نے کہا کہ کون ہے جی جو ہے نا ہاں تو میری اللہ جو آگے آتا ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو نا اس کا چہرہ میرے چہرے کی طرح کر دے گا
اور جو ہے نا مجھے جو ہے نا بچا لے گا اور وہ لوگ اس کو مار دیں گے، لیکن وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جو سب سے کم عمر تھا نا وہ آدمی آیا سامنے، تو کہا کہ نہیں یہ تو بہت چھوٹا ہے، پھر آواز لگائی، پھر وہی آگے آیا، کوئی اور نہیں آیا، پھر آواز لگا، پھر وہی آیا، پھر جو ہے نا کوئی نہیں آئی۔ یہ ابن کثیر کی حدیثوں میں یہ ساری باتیں موجود ہے، اور جس کی میں وہ مفہوم بتا رہی ہوں۔ پھر جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور اوپر چھت سے کوئی ایسی چیز آئی جو عیسیٰ علیہ السلام کو چھت کے بیچ میں سے اٹھا کر لے کر گئے اوپر، اور یہ حواریوں میں سے کچھ نے دیکھا، وہ چیز کو دیکھا، اور وہ جو سپاہی آئے نا تو اس نے وہ پہلے اس عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے اس لڑکے کے منہ پہ تھوکا، اس کو مارا، اور پھر اس کو سولی پہ چڑھا دیا اور قتل کر دیا، اور اب اس کے ذوم میں وہ سمجھتے ہم نے سولی دے دی۔ اب وہ جو 18 لوگ تھے یا 16-17 لوگ تھے نا، اس میں کچھ لوگوں نے ان کو باقاعدہ اوپر جاتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے یہ ایمان ہو گیا ان کا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ہاں تو اوپر زندہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی تھے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے نا ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ سارے جو ہے نا اختلاف، اس میں یہاں پر اختلاف ان کا ہو گیا، اور پھر جو ہے نا بائبل جو تھی، ان کی انجیل جو تھی، وہ ان لوگوں نے الگ الگ اپنی خود تصنیف کر لی، اور ساری جو ہے نا گمراہیاں اور ساری چیزیں آ گئی، اور جو ہے نا کچھ لوگ آج بھی جو ہے نا مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اوپر ہے، زندہ ہے اور آئیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے نا تو ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور مریم علیہ السلام کو بھی نا ماتا ماتا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ہم تو جو نا کرتے رہتے ہیں نا، ہمارا تو سامنا ادھر ہوتا رہتا ہے، تو ایک عورت نے مجھے کہا کہ میں نا بہت زیادہ چرچ میں جاتی تھی، اب میں جو نا واپس اس لیے آ گئی ہوں کہ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے نا کسی دوسرے چرچ میں اس کا بیٹا گیا تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں فلاں جگہ پہ، کوریا میں ہے یا فلاں جگہ میں ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی شادی ہوئی، ان کے 4 بچے، اور ماتا بھی آئی ہوئی ہے اور ان کی بھی شادی ہوئی اور ان کے بھی 4 بچے، یعنی مریم علیہ السلام، اور وہ ماتا کی تصویر کورین عورت کی طرح، بال کٹے ہوئے، آدھے سلیو لیس کپڑے وغیرہ، اور وہ بولے کہ وہ ادھر چرچ میں نا وہ یہ بیان کر رہے تھے۔ جب میرے بیٹے نے آ کے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہاں والے چرچ والوں نے یہ بات میرے سے کیوں چھپائی، کیوں نہیں بتائی، اور اس کو نا پھر وہ صحیح باتیں جو ان کو بتائی گئی تھی تو وہ اس کو سمجھ آ گئی، اور اس نے جو ہے نا اسلام جو ہے نا اس کو کلمہ پڑھ لیا، اور وہ کہتی میں اسلام لے آتی ہوں۔ تو یہ جو ہے نا بہت ساری جھوٹی، یہ سیدھا یہی کہہ رہے ہیں کہ آ گئے ہیں، اور حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ تو جو ہے نا تو سارے گناہوں کو ختم کریں گے، سب سے پہلے تو سلیس جتنے بھی یہ کراس ہے نا اس کو ختم کر دیں گے، اور جو ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا واپس آنا، ان کی موت بھی معجزانہ طور پہ تھی، اور وہاں پر جو ہے نا تو واپس بھی آئیں گے، اور پھر ایک معجزہ اگر وہ بات کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی وہی چیز بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا، سلام ہی سلام ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے پڑھنا ہے، ترجمہ کہاں تک ہوا، پڑھوں آگے؟ 40 تک تھا۔ اچھا، یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن ابن مریم علیہ السلام کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اچھا، یہ رحمانیت اس کے اندر جو ہے نا، یہ سارے معجزے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی وجہ سے، اور ان کو بلند مرتبہ اور مقام دیا۔ اب یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کا ایک اور اس پوائنٹ میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، اور یہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے نا وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ یہ بہت ایسی زبردست یہ بات ہے کہ اس ایسی بات سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، فوراً نہیں پکڑا ہے، اتنی غضبناک بات بولنے کے باوجود بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑے ہوا ہے۔ اور میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے۔ چلیں آگے، پھر اب پڑھنا ہے۔
جی فاطمہ بیٹا، ایمان